ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق الی آخر الآیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، آج 21ویں رات ہے اور 22واں پارہ آج آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین یہ رات ہم لوگوں کے لیے خیر و برکت والی رات بنائے، اور اس رات کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے عبادت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے آداب بیان کیے ہیں۔ دعوت سے مراد دعوت دین نہیں بلکہ کھانے کی دعوت ہے۔ تو اس میں ضیافت سے متعلق اللہ رب العالمین نے آداب بتائے۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جس نے کسی بھی پہلو کو فراموش نہیں کیا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کتنا باادب ہونا چاہیے اور اس کے اندر نعمتوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے، ان سارے پہلوؤں پر اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو بغیر نبی کے اجازت کے نبی کے گھر میں مت داخل ہو۔ تو یہ چہ جائے کہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ خطاب تمام مومنوں کو ہے، تمام ایمان والوں کو ہے کہ کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا جائے، چاہے ملاقات کرنے کے لیے انسان جائے یا اسی طرح سے دعوت کے لیے جائے۔ دعوت ہوئی ہے کسی اور کی اور دوستانے میں آپ چلے جاؤ ساتھ میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی دعوت کسی اور کی ہے اور ساتھ میں 2-4 لوگوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، ولیمہ ہے چلو ذرا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا من طیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال کھانا بغیر رضامندی کے جائز نہیں ہے، سامنے والے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ لے کر کے چلے گئے 2-4 کو، دعوت تھی آپ کے اکیلے کی، لے کے چلے گئے، اب سامنے والا بھگا بھی تو نہیں سکتا ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جس کو دعوت ملی ہے، گھر میں ایک فرد کو دعوت ملی ہے تو ایک فرد ہی جائے، اور خاص طور سے جب دعوت کوئی دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضاحت کر دے کہ بھائی آپ کے اکیلے کی ہے یا پورے فیملی کی ہے۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مان لو آپ کے پورے فیملی کی دعوت تھی، اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی دن مہمان آ گئے 2-4، تو اب آپ کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں یا تو آپ مہمانوں کے لیے الگ سے اپنے گھر میں انتظام کریں، اور یا تو اگر دعوت بڑی ہے تو آپ سامنے والے سے پہلے سے اجازت لے لیں کہ بھائی ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو ساتھ ملا لیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے، ورنہ یہ درست نہیں ہے کہ دعوت آپ کے اکیلے کی تھی، 4 کو لے کے بیچارہ اگر گن کے گلاب جامن لایا ہوگا تو پھر کیا کرے گا وہ بعد میں؟ یا آرڈر بھی دیا ہوگا اگر بریانی کا 20 لوگوں کا، تو 26 لوگوں کا انتظام کیسے کرے؟ یا تو گھر میں بھوکے رہیں وہ، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں آپ داخل نہ ہوں۔ اس سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہے، کچھ بات کرنی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، آپ موبائل نکالیے، ان کو فون کیجئے، ان سے پوچھئے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے بات کروں، نہیں تو جو مناسب آپ کو لگے آپ وقت دے دیں۔
ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ سامنے والا گاڑی چلا رہا ہے یا کہیں بازار میں ہے سبزی خرید رہا ہے کسی سے کچھ خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے، وہاں آدمی کیا کرے؟ تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اور آج کے خاص طور سے مصروف دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کے یہاں جانا چاہتے ہیں، ان کا وقت لینا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت لے لیں کہ مجھے آپ سے مل کر کے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ جب مناسب سمجھیں جو وقت آپ دیں میں آپ سے آ کر کے ملاقات کر لوں، یا جہاں آپ بولیں وہاں آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کے گھر پہ آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ آج کے مصروف دور میں ہم خالی ہیں تو اس کا مطلب پوری دنیا خالی ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ تو خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بے وقت کسی کے یہاں جانا، بغیر موقع کے کسی کے یہاں جانا اور زبردستی اس کے اوپر اپنی ضیافت لاد دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب کھانے کا وقت ہے، ہر کوئی معلوم بھائی کھانے کا وقت ہے، اس کھانے کے وقت میں آپ کسی کے گھر پہ پہنچتے ہیں، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ ہو سکتا ہے روکھا سوکھا اس کے گھر میں بنا ہوا ہو، تو ایسے وقت میں وہ اس کو شرم محسوس ہوگی کہ آپ کو گھر پہ بٹھائے یا باہر ہی سے اپنے ضرورت پوری کر کے نپٹا دے وہاں سے۔ یہ پوچھے کہ چائے پی کر کے آئے ہیں کہ جا کر کے پیئیں گے، تو مناسب نہیں ہے۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہے کہ آپ بے وقت جو ہے کسی کے گھر پہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خطاب کرتے ہوئے تعلیم دے دی گئی کہ بغیر اجازت کسی کے گھر پہ نہیں جانا۔ اسی طرح سے دوسری بات یہاں پہ کہی گئی کہ الا طعام غیر ناظرین اناہو، کسی نے دعوت دی ہوئی ہے کہ بھائی مغرب کے بعد آپ کی دعوت ہے، اب آپ نے کیا کیا، عصر کے بعد ہی جا دھم کے اس کے گھر پہ، ٹھیک ہے، عصر کے بعد ہی جا کر کے پہنچ گئے، یا عشاء کے بعد کی دعوت ہے مغرب پڑھ کے آپ چلے گئے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا طعام غیر ناظرین اناہو، آپ کسی کے گھر پہ جب دعوت دیا ہے سامنے والے نے تو ایسا بالکل مت کرو کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤ اور اس کا برتن تاڑتے رہو کہ کب ڈھکن کھلے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والا پریشان ہوگا۔ وقت سے پہلے آپ اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے، اب آپ کو بٹھانا ہے، آپ کے پاس بیٹھنا ہے، وہ آپ کو دیکھے کہ گھر کا کام دیکھے۔ تو تعلیم دیا جا رہا ہے الا طعام غیر ناظرین اناہو، کہ وقت سے پہلے پہنچ کر کے اور پھر آپ برتن کو گھورتے رہیں کہ ابھی بریانی پکی ہے کہ کچھ باقی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جس وقت جو ٹائم آپ کو دیا جائے اسی ٹائم آپ جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم آدمی کسی کو بلائے اس ٹائم پر کھانا تیار رکھے، ہے نا؟ نہیں تو آپ بلا لیں مغرب بعد اور کھانا کھلا رہے 9 بجے 10 بجے، ایک بیچارہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، دوا وہ کھا کے گیا، اب آپ کے کھانے کے چکر میں اس کو ابھی کھانا ہے تو پتہ چلا اس کا شوگر بڑھ گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کا کھانا واقعی آپ کو معلوم ہو کہ تیار ہو جائے گا تو آپ بلائیے اس وقت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب بلایا جائے، جو ٹائم دیا جائے اسی ٹائم پر آؤ۔ تو ایک تو کھانا تیار رہنا، اور دوسرے جانے والی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب جو ٹائم دیا جائے نہ تو پہلے جائے اور نہ تو گھنٹے بھر کے بعد جائے۔ آپ کی دعوت ہے مغرب بعد اور آپ جا رہے ہیں عشاء کے بعد، اب سامنے والا انتظار کرے، دیگر اور مہمان ہیں یا اس کے گھر والے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھلائے کہ نہ کھلائے، یا انہیں بھوکا سلا دے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے اذا دعیتم فادخلوا، جب جو ٹائم دیا جائے، میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت کی پابندی کرے اور مہمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت پر پہنچے۔ وہ ہاں یہ ہے کہ دعوت دیتے ہی وقت اگر مہمان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پائے گا تو اسی وقت بتا دے کہ میں بھائی یہ ٹائم پہ نہیں، یہ ٹائم پہ میں آؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو، ورنہ ہم معذرت چاہتے ہیں، تو بات بنتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے مغرب کے بعد اور آپ جا رہے ہیں عشاء کے بعد 10 بجے اس کے گھر پہ، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تعلیم یہ دی گئی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا پورا ہو جائے نکل لو وہاں سے، فَانْتَشِرُوا، وہاں سے چل جاؤ۔
بیٹھو مت. اب کھانا کھا بھی لیے ہیں اور بیٹھ کے گپ مار رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ دسترخوان خالی کریں تو کوئی دوسرا آئے یا گھر کے لوگ کھائیں یا اور بھی مہمان ہو اس کے, اور آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور دو چار لوگ, اب ان کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرتے جا رہے ہیں, آپ کی بات ختم نہیں ہو رہی ہے. اچھا وہ میزبان ہے, وہ آپ کو کیسے بولے کہ حضرت ذرا نکلیے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا تمہارا ہو جائے نکل لو, نکل جاؤ وہاں سے, بیٹھو مت. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, بیٹھ کر کے باتیں مت کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, تمہاری یہ حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں, پہلا ایسا ولیمہ تھا جس میں گوشت اور روٹی تھا. یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش سے نکاح کیا تب آپ نے گوشت اور روٹی پر لوگوں کو بلایا تھا. اتنا عالی شان ولیمہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں. تو ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کھانا کھا لیے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھے ہیں, بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے باہر آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جانا ہے ان کو زینب بنت جہش کے روم میں, چلے جا رہے ہیں اماں عائشہ کے روم میں, ان سے سلام دعا کر کے پھر باہر آ رہے ہیں, پھر دیکھ رہے ہیں, پھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ کافی وقت ہو گیا, تب یہ تینوں حضرات, 3 لوگ تھے, اٹھ کے گئے. تو اس پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منہم, اس لیے کہ تمہاری یہ حرکت کہ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو, اس سے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شرم کر رہے ہیں کہ تم کو کیسے بولیں کہ بھائی ہو گیا تو اٹھ کے نکلو یہاں سے, جاؤ. نبی بول نہیں سکتے. لیکن پھر کہا گیا واللہ لا یستحی من الحق, لیکن یہ جو تمہاری حرکت ہے یہ آداب کے خلاف ہے اور اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کے بھی گھر میں جائیں, دعوت ہو گئی, کھانا کھا لیے, ہاں گھر والا اگر آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہے, کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا, ورنہ آپ کی فوری طور سے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کھانا سے فارغ ہو گئے, آپ اجازت لے لیں کہ ہمیں نکلنا ہے, آپ اجازت دیں تو جائیں ہم. اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ سے کہے گا کہ بیٹھیے تھوڑی دیر بات کرنی ہے, کچھ جو بھی ہے, اور اگر نہیں تو آپ جائیے وہاں سے. لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اور سامنے والے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اب دیکھیے, اچھا دعوت کے من جملہ وصول میں اتنی باتیں تو ہو گئی, کچھ باتیں اور بھی ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, ان کے مہمانوں کے تعلق سے سورہ زاریات میں ذکر کیا ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کہ کیا تمہیں خبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باعزت مہمانوں کی. باعزت مہمان یہ کون تھے؟ کچھ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور 2 مقصد لے کر کے آئے تھے. ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ولادت کی بشارت دینے آئے تھے. یہ حضرت اسماعیل کے پیدائش کے بعد کی بات ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی اور وہ اور ہاجرہ, اماں ہاجرہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے وہاں مکہ کے بے آب و گیاہ وادی میں. اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے آئے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی حضرت سارہ علیہ السلام سے. اور دوسری خبر یہ تھی کہ وہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف, ان کے لیے آزمائش بن کر کے, امتحان بن کر کے. یہ 2 مقصد کے لیے تو انسانی شکل میں وہ آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ دخلوا علیہ, آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, فقالوا سلامن, انہوں نے سلام کیا.
قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے محلے ان کے بستی کے تھے نہیں، اس لیے اجنبی لگ رہے تھے، اجنبی تھے۔ خاص طور سے اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے گھر پہ مہمان آئے تو مہمانوں کے درمیان میزبان کو تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خاص ڈش ہے ہمارے خاص مہمانوں کے لیے اور یہ عام ڈش ہے عام مہمانوں کے لیے، بلکہ اگر آپ نے دعوت دی ہے تو آپ کے نزدیک سارے مہمان ایک جیسے ہونا چاہیے۔ آپ سب کو کھلا سکتے ہیں تو آپ کھلائیے، اور نہیں تو کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، کسی کے لیے الگ ٹیبل اور کسی کے لیے الگ ٹیبل۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے سارے لوگوں کو ایک جیسا کھلائیے، اچھے سے اچھا کھلائیے۔ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، چند لوگوں کو جن کو بلائے ان کو ہی اچھا کھلا دو۔ تو اچھا کھلانا چاہیے لیکن تفریق نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے لیے ڈیزرٹ میں کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم سب کو ایک جیسا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی جان پہچان والے نہیں تھے، سسرال سے آیا تو کچھ اور کہیں سے آیا اور کچھ اور، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے، قوم منکرون، اجنبی لوگ تھے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور فوراً گئے گھر میں اور ایک بچڑا جو ہے ذبح کیا، بھون کر کے پورا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، ان کے پاس لا کر کے رکھ دیا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ کبھی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی مہمانوں کے ساتھ، ہر جگہ کی الگ الگ تہذیب ہوتی ہے، کبھی آپ مہمانوں کے ساتھ اگر بیٹھ کے کھائیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مہمان جب تک کھانا نہ ختم کرے آپ پہلے کھانا مت ختم کرو، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ مہمان ہے بھوکا اور آپ کو مطلب کم بھوک لگی ہے، آپ نے پھٹافٹ کھا لیا، اب مہمان بھوکا ہے اس کو مزید کچھ لینے کا، لیکن اس کو شرم آ رہی ہے کہ ابھی لوگ دیکھیں کتنی دیر سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، 4 لوگ تو نکل لیے۔ تو کم سے کم یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اگر آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو آپ مہمان کا بالکل ساتھ دیجئے، ہو یہ کہ اس کے بعد ہی آپ فارغ ہوں کھانے سے، تاکہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو اور وہ جو ہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے، ورنہ آپ بس کھانا کھا لیے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے مہمان کو اب شرم آ رہی ہے، وہ لے نہ لے کیا کرے۔ تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنا ہے۔ اور یہاں کبھی یہ بھی ہوتا ہے آپ مہمان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا کہیں ہٹ جائیں، وہاں پہ بچے وغیرہ کو آپ کھڑے کر دیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہاں کرسی لگا کے بیٹھ گئے، براجمان ہو گئے اور مہمان اب کھانا کھا رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے یار اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، ایسا نہ ہو کہ کہے کتنا کھا رہا ہے بھائی، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہٹ جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کھانا ویسی کہ ویسی رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہوتا ہے کھاؤ کھاؤ، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مہمان کہتا ہے ارے آپ بھی لیجئے، میں تو ہمیشہ کھاتے رہتا ہوں، یہ جملہ بڑا غلط ہے۔ کوئی بھوکا رہتا ہے کہ اپنے گھر پہ؟ یعنی آپ کے ہاں کوئی آیا ہے تو اس کا مطلب آپ ہمیشہ نعمتوں میں رہتے ہیں اور سامنے والا بھکاری ہے، تو یہ جملہ بھی غلط ہے کہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں آپ کھائیے، ہم تو کھاتے رہتے ہیں آپ کھائیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو بہرحال وہاں جو معاملہ ہوا اس کو آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے ادب کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو آج کل دیکھیے شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو، اس میں کھانا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا اتنا رہتا ہے اور پلیٹ بھر کر کے لے لیتے ہیں، پلیٹ بھر کے لینا اور اس کے بعد کھانا چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، ایک غیر اخلاقی عمل ہے پہلی بات، اور دوسرے نعمتوں کا ضیاع ہے، نعمتوں کا ضیاع ہے، بربادی ہے، آپ کو قدر نہیں ہے ان نعمتوں کی۔
تو جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی لیں. اور میزبان کی بھی بعض میزبانوں کی عادت ہوتی ہے زبردستی ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے محبت جتائیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کھانا ہے آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ کھائیے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور لیجئے، لیکن زبردستی کسی کے پلیٹ میں ڈالنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. اب اس کا کھانا ہو گیا اور آپ زبردستی 2 چمچ اور ڈال دیے، اب کیا کریں گا وہ آدمی؟ کھا کر کے یا تو ہاضمہ خراب کرے اور یا تو کھانا چھوڑ کے اٹھ جائے. کھانا چھوڑ کے اٹھ جائے تو آپ کو برا لگے گا، اور زیادہ کھا لے تو دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جائے. تو یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے. عام طور سے محبت میں ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بات، محبت میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی مہمان کے حق میں جو ہے حق تلفی نہ ہو، اس لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا اور ڈالو، ایسا تو نہیں شرما رہا ہے، اور ڈالو اور ڈالو. اس کے چکر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کے سامنے رکھ دیجئے اور ان کو لینے دیجئے اپنے حساب سے جو لینا چاہتے ہیں. آپ کے گھر میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں لا کر کے رکھ دیجئے. جس کو جو لینا ہے جیسا لینا ہے اس کو استعمال کرے گا. تو کھانا اس معاملے میں بہت ضائع ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها. کسی بھی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ دھوئے اس سے پہلے کہ اپنی انگلیاں نہ چاٹ لے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کھانا کسی کے ہاتھ میں لگا رہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ برتن کو نہ دھلے یا برتن کو نہ صاف کرے جب تک کہ اس میں کھانا ہو. اب آپ سوچئے کہ انگلیاں اس میں کتنے کھانے لگے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں بھی پوچھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جب تک کہ انسان اس کو چاٹ نہ لے. تو آپ سوچئے کہ کھانا آپ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا برتن میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کتنا غیر اخلاقی عمل ہے. یہ غیر اخلاقی عمل اور دوسرے اللہ کے نعمتوں کی ناقدری. تو آپ کو جتنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا لیجئے. آپ کو اپنے پیٹ کا اندازہ رہتا ہے کہ آپ کتنی گنجائش ہے 2 لقمے کی 4 لقمے کی، اتنے ہی لیں آپ. نہیں تو اچھا دکھا بہت سارا تو ختم نہ ہو جائے اس کے چکر میں پورا پلیٹ بھر لو اور بعد میں کھایا نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو کھانا جو ہے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کھانا کہ جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو کہتے ہیں کہ فلا یجوز رمیہ، اس کا پھینکنا جائز نہیں ہے. آج کتنا سارا جو ہے کھانا کوڑے دان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اگر وہ بچ رہے آپ اپنے پڑوسیوں کو بھیجا دیجئے، غریب غربا کو بھیجا دیجئے. کتنے لوگ آج روڈ کے کنارے یہاں وہاں غریب بیٹھے رہتے ہیں. تھوڑی سی محنت کر لیجئے، ان تک جو ہے کھانے آپ پہنچا دیجئے. لیکن اس کو آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اس کو کچرے میں ڈال دیں، یا اس کو رکھیں اسے خراب ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ لأن هذا من باب الكفر بنعمت اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بہت بڑی ناشکری ہے. ایک ادب ہو گیا. اور اسی طرح سے ایک آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے کے جو بھی آداب ہیں کہ بیٹھ کر کے کھائیں، کھانا چبا چبا کر کے کھائیں، بسم اللہ کہہ کر کے کھائیں. ساتھ ساتھ میں کھانے سے فارغ ہو تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، دعا پڑھیں. اور اس کے بعد جب جانے لگیں تو جس نے دعوت دیا ہے اس کے حق میں دعا کر کے جائیں. ٹھیک ہے، خالی کھانے کے اوپر کامنٹ کر کے نہ جائیں بہت اچھا تھا، بہت بہترین بنایا آپ نے. یہ دعا نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر بنواؤ پھر آئیں گے. ہاں، تو دعا دے کر کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق سے ملتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی، دعوت سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اکلا طعامکم الابرار، تمہارے کھانے ایسے ہی نیک لوگ کھاتے رہیں. اللہ توفیق دے آپ کو کہ نیک لوگوں کو آپ کھانا کھلاؤ. وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں. وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار آپ کے پاس افطاری کریں.
یہ دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے گئے، جب دعوت سے فارغ ہوئے جانے لگے تو عبداللہ بن بسر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ذرا ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کو جو بھی تو روزی دے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، ان کو جو بھی روزی اللہ دیا ہے تو اس میں برکت عطا فرما دے، واغفر لہم، اے اللہ ان کی کوتاہیوں سے تو درگزر فرما، ان کو معاف فرما، وارحمہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آپ جب میزبان کے پاس سے نکلو تو ڈکار مار کے واپس مت آؤ، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ میں دعا دے کر کے بھی آؤ۔ تو بہت بڑی طول طویل دعا نہیں ہے، حصن المسلم وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میزبان کے حق میں کیا دعا کی جاتی ہے، تو وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی، اور ان دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ضرور جو ہے دعائیں دینا چاہیے۔ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس پر آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے کو عطا فرما۔ تو ہمارا کسی اور کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے فرشتوں کے آمین کے ذریعے سے اس کی موافقت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ وہی فائدہ جو سامنے والے کو دیتا ہم کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ آداب ہیں عمومی طور سے کھانے پینے کے ضیافت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔